الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے یا خدا نخواستہ آپ کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے الحمدللہ عز و جل، اور بالخصوص جب ہمیں رب کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق اپنی بارگاہ میں عطا فرمائے تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے ہر وظیفے کے دوران، یعنی کہ جب وظیفہ کوئی پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے، اس میں اعظم ہے، سورہ مبارکہ ہے یا آیت مبارکہ کا کوئی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے رب کریم ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ بارہا ایسا کالز کے ذریعے بھی پتہ چلا ہے، میسیجز میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وظیفہ نہیں لکھ پائے جو پروگرام میں بتایا گیا، اور لکھ پائیں گے اسی صورت میں نا کہ آپ کے پاس کاپی اور پینسل موجود ہوگی، تو کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ وظائف بھی نوٹ فرمائیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV، میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بھی ہے جس کے اوپر آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو جواب مل جایا کریں گے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ جی والدہ کا نام ہے فہمیدہ جی، اور بیٹے کا نام ہے افضال اکرم۔ کیا افضال؟ جی جی افضال اکرم۔ جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کو بہت زیادہ ان کو ڈر لگتا ہے۔ اچھا، عمر کیا ہے ان کی؟ جی عمر تقریباً 59 سے اوپر ہے۔ اچھا، ان کو سوتے میں خوف لگتا ہے یعنی رات کے وقت میں؟ جی جی رات کو بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے گھر کے متعلق کرنا ہے استخارہ کہ میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں دوسری بلڈنگ کی میں۔ اپنا نام بتائیے۔ سمرہ۔ سمرہ میری بہن، امی کا نام؟ سلمہ۔ سلمہ، اچھا شارجہ میں ہی ہیں مگر دوسری بلڈنگ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2701۔ A2701 نہیں 2701۔ 2701 اے نہیں ہے؟ اے میں تو نہیں، بس کوئی اے نہیں ہے، بس صرف 2701 ہے، ایک ہی بلڈنگ ہے۔ 2701 بلڈنگ کا نمبر ہے، شارجہ میں؟ شارجہ میں، شارجہ ٹاور نام لکھا ہے بلڈنگ کا۔ شارجہ ٹاور، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ تعالی مجھے بتائیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے شفٹ ہونا؟ بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اقبال بابا۔ جی میری بہن فرمائیے۔ میں نا میرے بہنوئی کا نام ہے سہیل طارق اور کیا ان نام کی ہے؟ والدہ کا نام ہے سہیل طارق۔ سہیل طارق، اور ان کی امی کا نام؟ کوثر بیگم۔ کوثر بیگم۔
اور وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں، تو ان کی نا فائز وہ جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ ان کے نا کچھ چارجز ہیں، کافی زیادہ چارجز ہیں، تو وہ مطلب دے نہیں رہے، یعنی فائز دبا کے جیسے رکھی ہوئی ہیں، نہیں آگے تو نہیں یہ کرتے۔ خود کیا کام کرتے ہیں جہاں ان کے پیسے پھنس گئے ہیں؟ یہ نا وہ کمپنی ہے ان کی، کوئی الیکٹریشین جیسے ہوتی ہے نا بلڈنگ اچھا، الیکٹریشین کمپنی کی۔ پیسے نہیں دے رہی، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی، اس کو بند کر لیجئے۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل، جی میں نے فرمائیے، اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ میرا نام ہمامہ نثار ہے، حلوے والی ہے سے بنتا ہے۔ اچھا ہمامہ ہے، ہمامہ جی جی، حلوے والی ہے سے بنتا ہے، جی ٹھیک اور ہے، میم الف ماں اور میم الف ماں۔ جی جی میری عمر 30 سال ہے اور میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، صحیح ہے۔ تو میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی آپ ہوں۔ کی امی کا نام کیا ہے؟ نعیمہ شاہین۔ نعیمہ شاہین، رشتہ نہیں ہو پا رہا مطلب یہ ہے؟ جی، اور ایک اور چیز بھی پوچھنی تھی، اگر مجھے مطلب کوئی پڑھائی دیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے کوئی بھی، تو وہ میں پوری نہیں کر پاتی، میں بیمار ہو جاتی ہوں، اللہ آپ میری کو نماز صحت بھی تندرستی مکمل دے۔ نہیں ہوتی۔ میں بتاتا اور ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانی فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بابا جی، میں نے اپنی آپ کے رشتے کی بات کرنی ہے نام آپ سے۔ بتائیے۔ عظمیٰ حفیظ۔ ان کی امی؟ نسرین اختر۔ نسرین اختر۔ جی اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی، آپ ہی میں وظیفہ کرتی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا۔ نام بتائیں۔ وہ ان کا کب رشتہ کہیں مخصوص جگہ پہ تو نہیں چاہ رہے، یا کہیں بھی سے رشتہ نہیں آ رہا؟ کہیں سے بھی نہیں آ رہا، آتے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے، کب اچھی سے جگہ وظیفہ نہیں پڑھ آتے۔ رہی ہیں؟ انہوں نے 2-3 بار کی ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم کرے، نیک رشتہ عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی فرمائیے۔ جی بابا جی، میرا نام مہک ہے، میری والدہ کا نام شہناز ہے۔ صحیح ہے۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، میں بہت بیمار رہتی ہوں، اور میری تھوڑی نا ہر وقت بیمار رہتی ہوں، مجھے اندرونی بھی بہت کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مصطفیٰ کمال۔ جی مصطفی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ مشتری بیگم۔ مشتری بیگم، جی فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ جی، روحانی طور پہ چیک کر کے بتائیے کہ مطلب کوئی بندش وغیرہ یا کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں ہے کامیابی میں زندگی کی؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں وسیم اقبال بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام قدسیہ بیگم ہے۔ وسیم سر اقبال مجھے وہ قدسیہ ہوا تھا بیگم۔ فالش کا اٹیک، پہلے بھی بات کی تھی میں نے آپ سے۔ جی جی میری دماغ کی نسیں 80% بند ہیں، اور مجھے مطلب ہرنیا بھی ہے، اور جگر بھی بڑا ہوا ہے، معدہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، خارش بھی بہت ہے، پائلس بھی ہیں، اور اللہ آپ نائٹ کو بلائنڈنس ہے۔ صحت دے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ کافی عرصہ ہو گیا سر، سال بھر ہو گیا۔ کہاں رہتے ہیں؟ میں فیڈرل بھی ایریا میں رہتا ہوں سر۔ کبھی کسی کو بھیج کے تعویذات تو منگوائیے۔ بہت سارے مسائل ایک ساتھ بتا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے، کسی کو بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ ان امراض کے لیے آپ کو تعویذات بھجواؤں گا، اس کو پیجئے گا۔ بہرحال حساب تو میں لگا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید عامر میرا نام ہے، لاہور سے میں بات کر رہا کیا ہوں۔ نام ہے؟ سعید؟ سید عامر۔ سید عامر۔ سید عامر بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم جی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں نے نا ابھی ایک گھر پرچیز کیا ہے بینک لون کے اوپر، ڈرائیو اینڈ روڈ کے اوپر۔ صحیح ہے۔
मुकद्दस कॉलोनी इसका नाम है। सही है, मैं मुझसे ये क्या जानना चाह पूछना रहा चाहते हैं? जानना ये चाह रहा था कि मैं वहाँ पे अभी मैं रेंट के ऊपर रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ या ना हो जाऊँ? कुछ लोगों ने कहा अभी वहाँ शिफ्ट ना हो, जगह अच्छी नहीं बनी हुई, अच्छा, रहने के काबिल उसका नहीं है। प्लॉट नंबर क्या है? इसका प्लॉट नंबर नहीं है, वहाँ पे बस ड्राइव इन सोसाइटी है, मुकद्दस कॉलोनी नाम है इसका। नहीं, उसमें प्लॉट नंबर वगैरह तो होते हैं ना। मुकद्दस कॉलोनी पूरी की पूरी आमिर भाई की तो नहीं होगी? नहीं होगी, प्लॉट नंबर उस पर लिखा नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई चीज प्लॉट नंबर अल्लाह नहीं है। आसानी अता फरमाए, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सानिया बात कर रही हूँ। हेलो सानिया मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। जी, मेरे भाई का मसला है, रोजगार का पूछना था कि नाम ना बताइए मेरे भाई का। मेरे नाम फैसल सईद। फैसल सईद की अम्मी? मेरी अम्मी का नाम है हुमैरा सईद। अच्छा, अब मसला क्या है भाई का? रोजगार का मसला है, 4-5 महीने से हमारा जमीन का मसला चल रहा है, वो नहीं हो रहा। हम नमाज की पाबंदी भी करते हैं, सब कुछ करते अच्छा, हैं। जमीन का मसला क्या, कि खुदा न खासा किसी ने कब्जा कर लिया गया? सेल नहीं हो रही। अच्छा, जमीन सेल नहीं हो ऑर्डर रही। नहीं मिल रहा। वकील जो है ना वो बस पेशी आगे ही किए जा रहा है। चलो मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक कॉलर की तरफ और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, अगले कॉलर को देख। कॉल ड्रॉप हो गई। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अच्छे खासे सवालात आपके मेरे पास आ चुके हैं। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले अर्ज़ कर दूं कि कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी तौर पर रख लें, इसलिए कि इंशाअल्लाह जवाबात जब दूंगा तो आपको वज़ाइफ लिखने के लिए कॉपी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इकबाल बावा ARYQ TV के नाम से मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर विज़िट करें, तावीज़ात भी डालें इंशाअल्लाह। और नंबर सोनियर थे तो ज़रूर लिख लिया करें ताकि राब्ते में रह सकें। देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अनीस बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। अनीस? अनीस अनीस नाम बता रहे हैं ना? जी जी। मेरे भाई भाभी 10 साल हो गए, औलाद नहीं है। भाई अच्छा, का नाम है भाई का नाम? सईद इकबाल। सईद इकबाल? जी जी। उनकी वादा का नाम है कनीज अख्तर। कनीज अख्तर, ठीक है। और भाभी का नाम क्या है? नौशीला बीबी। क्या? नौशीला बीबी। नौशीला बीबी? जी जी। नौशीला बीबी। और उनकी अम्मी? कनीज बीबी। कनीज बीबी। जी जी। डॉक्टर क्या बोलते हैं? जी कुछ नहीं कह रहे हैं कि कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह तबारक ताला नेक साले औलाद अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कासिम भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, हम तो इस दुनिया से प्यारी हो गई। हाँ, अल्लाह उनके लिए माफ़ की दुआ करना। दूसरा वो प्यारे तवीज़ जो महबूब पहने के हुए सदके थे, मग़फ़िरत फरमाए। जी 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 जी, वो तवीज़ पहने हुए थे, उनको उतार कर दूसरे दिन गुस्ल करके पिया था। जी जी, पहने हुए हैं। सही है। वो काम कर रहे होंगे, आपने फरमाया था जनाबे या उनके। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। अम्मी का नाम क्या था? अम्मी का नाम था मोहम्मद कासिम बिन हलीमा। ईसा भी चेक फरमा देना। मैं देख लेता हूँ, मैं अभी देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने अभी फोन किया था। जी जी, किसके लिए? वो मेरी बात रह गई थी, कॉल स्टॉप हो गई। मुझे ये बताना था कि भाई की जॉब चली गई है और हमारा गुजारा मुश्किल से भाई चल का रहा नाम है। क्या बताया था आपने? भाई का नाम फैसल सईद, अम्मी का नाम हुमैरा सईद बताया। नहीं समझ आया, क्या नाम बताया? फैसल सईद और अम्मी का नाम हुमैरा सईद। हाँ बिल्कुल, मैंने लिख लिया है। ज़मीन का मसला और नौकरी का मसला भी मैंने लिखा है। जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह ताला।
ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. اور میں جوابات کی طرف چل رہا ہوں. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے. رب کریم آپ کے اوپر آسانیاں عطا فرمائے. افضال اکرم بن فہمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بہت ڈرتے ہیں اور خاص طور پہ رات کے وقت ان کو بہت ڈر لگتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں. پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور ساتھ ہی خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی تعویذات آپ کو بھجوا دیے جائیں گے. سمرہ بنت سلمہ میری بہن، آپ نے شارجہ سے میں کال کی اور مکان نمبر جو آپ نے فلیٹ نمبر بتایا ہے 2701 شارجہ ٹاور میں آپ شفٹ ہونا چاہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بالکل اوکے ہے. رب کریم آپ کے لیے برکت والا گھر عطا فرمائے. میرے حساب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رب کریم آسانی عطا کر دے اور آپ جلد شفٹ ہو جائیں. سہیل طارق بن کوثر بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ پیسے نہیں دے رہے، پیسے کہیں ان کے پھنس گئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے ان کے خود کے اوپر نظر بد ہے. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 105 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا. ہمامہ بنت نعیمہ شاہین میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 30 سال عمر ہو گئی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. دوسرا، عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے جلد اسباب بن جائیں گے. عظمہ بنت نسرین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 1020 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بنیں گے. مہک بنت شہناز میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت عرصے سے آپ بیمار ہیں. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہوگی. اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا پینے کے لیے. انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال بن مشتری بیگم میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کامیابی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کسی نے کوئی بندش کر دی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو، اثرات، بندش، نظر کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کامیابیاں اس لیے نہیں مل پا رہی ہیں کہ کچھ حالات کی وجہ ہے اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جلد بازی میں کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. وسیم اقبال بن قدسیہ میرے بھائی، آپ نے ایف بی ایریا سے غالباً کراچی سے کال کی. بہت سارے مسئلے فرمایا آپ نے کہ فالج ہو گیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا، دماغ کی نسیں بند ہو گئی ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو، نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. خود پڑھ لیں اگر اس کیفیت میں ہے کہ خود پڑھ سکتے ہیں، ورنہ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائے. جیسے میں نے عرض کیا، غریبہ بات چورنگی پہ آ کے کسی سے بھی میرا نام پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. تعویذات بھی منگوا لیں. سید عامر بن زبیدہ بیگم میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ مقدس کالونی میں آپ نے شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا ہے.
دیکھیں گھر کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. مقدس کالونی کے نام سے استخارہ بہتر نہیں آ رہا. ظاہر ہے کہ مکمل ایڈریس ہوگا, مکان نمبر, گلی نمبر اور پھر علاقے کا نام ہوگا تو صحیح حساب آئے گا. بہرحال اگر حساب آ جائے تو میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں, ان پر رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ثانیہ میری بہن, آپ نے فیصل سعید بن حمیرہ کے متعلق پوچھا کہ ایک تو زمینیں نہیں بک رہیں, لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں بک رہیں, مسئلے مسائل ہیں. دوسرا بھائی فیصل کی نوکری بھی نہیں ہو رہی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. فیصل کو بولیں ہر نماز کے بعد 210 مرتبہ یا باسطو یا اللہ, یا باسطو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. انیس میرے بھائی, آپ نے سعید نام بتایا اپنے بھائی کا, اور بھابھی کا نوشیلہ بنت کنیز بی بی, اور اپنی امی کا نام آپ نے کنیز اختر فرمایا. 10 سال ہو گئے بھائی کی یہاں اولاد نہیں. رب کریم اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن نوشیلہ کے اوپر گندے اثرات ہیں, تعویذات ضرور منگوائیے گا, اور ساتھ میں ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی میں دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 401 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد قاسم بن حلیمہ, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا, رب کریم ان کی مغفرت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے جو تعویذات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, اس کے اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو نئے تعویذات منگوا لیجئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بھائی کا پوچھنا ہے. نام بتائیے. میرے بھائی کا نام علی شان ہے, اس کا اسلام ہو جاتا ہے ہر 2 دن بعد. علی شان کی امی کا نام بتائیے. شان کی امی کا نام سعیدہ ہے. سعیدہ ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رہتے نہیں ہیں, چلے جاتے پیسے جدھر. صحیح ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم ان کو صحت تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, میرا نام تعظیم ہے. میرے میاں کا پیشاب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, بہت ڈاکٹر کے پاس. ان کا نام بتائیے نا, شوہر کا نام. عامر. عامر کی امی رخسانہ. رخسانہ. پیشاب کا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ پیشاب میں کیا ہو گیا ان کو؟ کوئی انفیکشن وغیرہ ہے؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ آپریٹ وغیرہ 2-3 دفعہ کرایا, پھر بھی آرام نہیں آیا. پھر آرام پھر اللہ تعالیٰ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, دعا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. دعا بات کر اسلام آباد سے. میں اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میری امی کا نام ہے شکیلا, اور میرے نا بال بہت زیادہ گرتے ہیں. اچھا, بال گرتے ہیں. جی, کمزور, بہت زیادہ بال گرتے ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی, آپ ضرور عمل کیجئے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. اقصیٰ, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی میری امی کا نام جمال خاتون ہے. جی, اور میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے کہ میرے اور میرے اس کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. ان کا نام بتائیے. عبداللہ. عبداللہ کی امی اسما. اسما. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم آپس میں محبتیں عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ پر جب ہم آتے ہیں تو اسم اعظم بتاتے ہیں, اور اسم اعظم آپ الحمدللہ عز و جل لکھ کر اس کو پڑھتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے. تو آج کا اسم اعظم ہے فبیحہ. فبیحہ کے اعداد جو ہیں وہ ہیں 105, اور اس کے لیے رب عز و جل کا صفاتی نام یا عادلو,
یا عادلو یا عادلو 210 مرتبہ یہ فبیہ نام کی پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں اس کو 210 مرتبہ پڑھیں گی، رب عز و جل کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کے متعلق بزرگان دین نے بہت کچھ لکھا ہے، پروگرام میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے تو اتنی وضاحت نہیں۔ بہرحال سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اسم اعظم کو بہن یا بھائی ہمارے پڑھتے ہیں، جتنی دیر پڑھتے رہتے ہیں وہ ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ضرور بالضرور عمل کریں، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا اور مقاصد میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام جبین ہے اور کیا نام ہے؟ منیرہ جبین۔ منیرہ جبین۔ جبین، ٹھیک ہے۔ اور میری امی کا نام زرینہ بی بی ہے۔ زرینہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا نام اکمل حسین ہے اور امی کا نام زرینہ بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کا اور بھائی کا؟ بھائی جو بھی کام کرتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، وہ مطلب ناکامی ہوتی ہے۔ کام کرتا ہے، نوکری وغیرہ ڈھونڈ رہا ہے؟ نہیں، نوکری گھر میں ہی وہ خود کا کام کرتا ہے، وہ بزنس وغیرہ تو وہ نہیں ہوتا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا رشتہ نہیں ہو رہا، اتنے زیادہ رشتے آتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا، عمر کافی ہو گئی اور گجرات سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے میرے بہن، پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، بھائی کا حساب بھی چیک کرتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ مسکت سے عابد بول رہا ہے۔ جی عابد بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکر، الحمدللہ۔ آپ سنو، سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، میرے کزن کا پوچھ رہا ہے، اپنا کزن ہے، وہ دن میں اس کو نوکری نہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے اس کو کزن کا نام بتائیں، کزن کا نام بتائیں۔ عرفان نام ہے اور یاسمین بیگم نا اس کا ماں کا نام ہے۔ عرفان بن یاسمین بیگم۔ جی جی۔ اچھا، کیا آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی نوکری نہیں ہے؟ یہ یعنی کہ اس کو ادھر لے کے آئے ہیں ہم لوگ مسکت میں، لیکن اس کا دل نہیں لگتا ہے، بس ایسا کبھی اس کی ٹانگیں درد کرتی ہیں، کبھی جسم پورا۔ میں بتاتا ہوں عابد بھائی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں ورنہ سلام ہی کرتے رہیں گے، کال ڈراپ ہو جائے گی۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیے جی۔ جی اب بند کر دیے، فرمائیے۔ یہ فرمانا چاہ رہا ہوں میں سر کہ میری ممی کے جو والدہ کے نا ہاتھ دونوں سن ہو جاتے ہیں۔ امی کا نام بتائیں۔ ممی کا نام سعیدہ ہے۔ سعیدہ کی امی؟ سعیدہ کی امی کا نام گل بانو۔ گل بانو، کب سے ہو رہا ہے یہ؟ یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ایسا ہو رہا ہے، ممی کو بہت تکلیف ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو سکون دے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں وظیفہ اس کے لیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب، میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے محمد حسین اور والدہ کا نام ہے رخسانہ۔ محمد حسین رخسانہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ساری باتیں مانتا ہے اور اپنی بیوی کے جو ماں باپ ہیں سارا خرچہ ان کو دیتا ہے، حالانکہ ان کی کمائی آپ یعنی کہ امی وغیرہ آپ لوگوں کی والدہ کا نہیں مانتا، آپ لوگوں کی نہیں مانتا؟ جی ہماری بالکل نہیں مانتا، ہر بات اسی کی سنتا ہے۔ تو رہتا کہاں ہے؟ گھر داماد رہ رہا ہے یا آپ کے ساتھ ہی ہے؟ نہیں رہا تو ہمارے ساتھ ہی رہا ہے، پر مانتا ہر بات اسی کی، کوئی گھر میں خرچہ۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اور میں جوابات کی طرف چلوں گا۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی وظائف آپ کو لکھواتا ہوں۔ وظائف جب بھی آپ پڑھیں، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، اس میں یہ خیال رکھیں کہ اول آخر درود پاک لازمی طور پہ پڑھا کریں۔ کاپی پینسل جلدی سے لے لیجئے تاکہ آپ
سوالوں کے جواب بھی لکھ سکیں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. علی شان بن سعیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے بدخوابی کا پوچھا کہ اس کو بدخوابی ہو جاتی ہے، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. اس کو بولیں جب یہ سونے لگے تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے یا عمر، اس طریقے سے یا عمر لکھ لیا کرے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بدخوابی سے محفوظ ہو جائے گا. عامر بن رخسانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ان کے پیشاب کی وجہ سے بڑی تکلیف رہتی ہے اور 2-3 مرتبہ ان کے آپریٹ بھی ہو چکے ہیں. رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا ان کے ساتھ. سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو شفا نصیب ہو جائے گی. دعا بنت شکیلہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے بال بہت گرتے ہیں. رب کریم کرم فرمائے، آپ کے بالوں کی نظر دور ہو. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. ایک تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں. دوسرا سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر کے کسی بوتل میں رکھ لیں اور اس دم کی پانی سے اپنے سر کو دھوئیں. یہ احتیاط کیجئے گا کہ پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے. دم کیا ہوا پانی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت یا سورہ مبارکہ کا یا اسم اعظم کا کوئی دم کیا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس کا بہت ادب اور احترام کرنا چاہیے. کسی ایسی جگہ گٹر نالی میں نہ جائے جس سے آپ بے ادبی کا شکار ہوں. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور یہ وہ بہنیں جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سن رہی ہیں، اگر ان کے بالوں کا کوئی ایسا مسئلہ، بال گر رہے ہیں یا خدا نخواستہ الجھ جاتے ہیں، بالوں میں کسی قسم کے سر میں دانے ہو جاتے ہیں، تو اس عمل کو سورہ ابراہیم والے کو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے شفا نصیب ہو جائے گی. اقصیٰ بن جمال خاتون اور عبداللہ بن اسما کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی. میرے علم العادات کے حساب سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. غلط فہمیوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں. کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد 66 مرتبہ 66 ٹائم سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. بھلے دونوں پہ لیا کریں میاں بیوی، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے محبت ہو جائے گی. منیرہ جبین بنت زرینہ میری بہن آپ نے اپنے رشتے کے متعلق پوچھا ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، عمر بڑھتی جا رہی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 305 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اور اکمل حسین بن زرینہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، ان کے اوپر نظر بد ہے. ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. عابد میرے بھائی آپ نے مسقط سے ہمیں کال کی. عرفان بن یاسمین کے متعلق سوال کیا کہ اس کو بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے مل کے مسقط بلایا ہے، اب اس کا کام میں وہاں دل نہیں لگ رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر، جادو، بندش یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اس کو وہاں کوئی واپس بلانا چاہ رہا ہے یا ایسا کوئی حاسد ہے کہ یہ چلا گیا تو اب اس سے وہ حسد کر رہا ہے اور یہ واپس بلانا چاہ رہا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بولیں یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ کثرت سے پڑھے اور سلام قولا من رب الرحیم عشاء کے بعد 66 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے خوب وہاں رکنے کی اور اپنے کام کے لیے دعا کرے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. سعیدہ بنت گل بانو کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے تحت کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. غالباً
بیماری ہے، اور بیماری مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ شوگر کی مریض ہیں. شوگر کے مریضوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں. رب کریم شفا عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. محمد حسین بن رخسانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی جو ہے صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. اپنی والدہ رخسانہ کو بولیں سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کے بھائی کو پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ وہ والدہ کی بھی سنے گا. رب کریم کرم فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت کم ہے اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی کل پھر روحانی دنیا میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کوئی کام ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارا تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.